نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کی مختلف شاخوں کو یعنی اہل مکہ کو آواز دے کر بلایا کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں میری بات سنو۔ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، چونکہ بعثت علی 40 برس کے بعد ہوئی تھی، تو فرمایا میری جوانی تم میں گزر گئی، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میرے بارے تمہاری رائے کیا ہے؟ اسی دن یہ واقعہ ہوا تھا، سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین ہیں۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں جن میں انسانی تمام خوبیاں آ جاتی ہیں، تمام انسانی کمالات ان میں سمو جاتے ہیں کہ ایک بندہ سچا ہے، کوئی غلط بات نہیں کرتا، اور امین ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ تو سب نے یک زباں کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، میرے سامنے پہاڑ کا یہ رخ بھی ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، پہاڑ کا دوسرا رخ بھی میرے سامنے ہے جو تمہارے سامنے نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ دوسری طرف ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ سب نے کہا جب آپ سچ کہتے ہیں تو یہ بھی سچ مان کر ہم اپنے دفاع کی تیاری کریں گے۔ فرمایا میرے سامنے اسی طرح دونوں جہاں ہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شرک میں مبتلا ہو تم تو اگلی دنیا میں شرک کا نتیجہ جہنم اور آگ ہے، لہذا توحید باری کا اقرار کرو، اللہ کو واحد لا شریک مانو، نبوت پر ایمان لاؤ اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو تو کامیابی ہے، کامرانی ہے، اگلی دنیا میں جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس پر یہ شخص بول اٹھا، نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا، ابی لہب، لہب کہتے ہیں بھڑکتے ہوئے شعلے کو، تو اس کا بڑا خوبصورت سرخ و سفید رنگ تھا، تو عرب اس طرح نام ڈال لیتے تھے، تو ابی لہب یعنی بھڑکتے شعلے جیسا، بہت خوبصورت جوان تھا، سرخ و سفید رنگت تھی، تو اس وجہ سے اسے ابی لہب کہتے تھے۔ وہی نام مشہور تھا جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد ہونے کی وجہ سے بکر اونٹ کو کہتے تھے، ابو بکر اونٹ کی طرح دراز قد، یہی ان کا نام پڑ گیا۔ تو اس پہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کریم نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب، نام لے کر فرمایا ہاتھ ٹوٹے ابی لہب کے۔ ابی لہب نے کہا تھا تبت یدا کا یا محمد، یہ تبت یدا ایک محاورہ تھا، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں تیرا ککھ نہ رہے۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ تیری ساری جائیداد سے کوئی ایک ککھ نقصان ہو جائے، نہیں، ایک ککھ بھی نہ بچے، تو تباہ ہو جائے۔ اسی طرح جب عرب کہتے تھے تبت یدا تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو اس کا بھی یہی مراد ہوتا تھا کہ کوئی چیز تیرا کچھ بھی نہ بچے، ہر طرح تو تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ سخت جملہ اس نے کہہ دیا تبت یدا کا یا محمد، اس لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا یہ بات کرنے کے لیے؟ اس کا جواب اللہ کریم کی طرف سے آیا
اس لیے بات کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کسی سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ حضور نے ساری عمر مناظرے کیے اور ہر باطل فرقے کے خلاف کیے، ہندوؤں، سکھوں، جین مت والوں، عیسائیوں اور مختلف جو ناحق فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کے خلاف بھی۔ لیکن یہ فرماتے تھے کہ کوئی مناظرہ حضور کے نام نامی اور آپ کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بحث ہوتی ہے تو حق میں اور مخالف دلائل دیے جاتے ہیں تو اس میں توہین کا خدشہ ہے۔ کبھی بھول کر بھی ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں اور بات ختم۔ کتنی عظمتیں ہیں، کتنی بلندیاں ہیں، کتنے درجات ہیں، یہ رب جانے، رب کا رسول جانے۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اپنے سے کم کو تو تولا جا سکتا ہے، اپنے سے زیادہ کو کم وزن والا تو نہیں تول سکتا۔ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہمارے علوم بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان کے درجات، ان کے مقامات، ان کی عظمتیں وہ جانے، ان کا رب کریم جانے۔ لہذا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح انبیاء میں تقابل جائز نہیں ہے۔ میں نے بعض کتابوں میں بھی پڑھا، لوگوں نے اس پر بحث کی اور اسے بڑا کمال سمجھتے ہیں، فلاں نبی سے یہ کام نہ ہو سکا، فلاں سے یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کی شان میں ایسا جملہ کہنا، خواہ کہنے والے کی مراد توہین کرنا نہ ہو، لیکن اس میں امکان ہو کہ سننے والا اسے توہین سمجھے گا، وہ بھی حرام ہے۔ کوئی ایسا جملہ جس میں سے توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو، کہنے والے کی وہ مراد نہ ہو، لیکن سننے والے کو گمان گزر سکتا ہو کہ اس نے یہ توہین کی ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی کہنا جائز ہے۔ یہی احترام بطفیل نبوت مشائخ عظام کو نصیب ہوتا ہے۔ لہذا اہل اللہ میں بھی تقابل جائز نہیں، فلاں ولی چھوٹا ہے، فلاں بڑا ہے، نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ قرآن کریم نے فضیلت بتائی ہے، بعض انبیاء کو بھی بعض پر فضیلت ہے، لیکن فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، بعض کو بعض پر ہم نے فضل، یعنی سب اچھے ہیں، بعض اچھوں میں سے بھی اچھے، کم تر کسی کو نہیں کہا۔ اسی لیے علماء حق یا اہل اللہ میں یہ تقابل کرنا کہ فلاں کا درجہ کم ہے، فلاں کا زیادہ، یہ ناجائز ہے، حرام ہے قطعی۔ سب اچھے ہیں، بعض اچھوں میں اور بھی اچھے ہیں۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول پھول ہے، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، سب کی اچھی ہے، کسی کی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کسی کو کم نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ اتنا جرم ہے کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو ایک عام آدمی ہے، اس نے ایک جملہ کہہ دیا، وہ مومن بھی نہیں ہے تو کیا، لیکن اللہ کریم کو یہ بات ناگوار گزری اور خود بارگاہ ربوبیت سے جواب آیا کہ تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، وتب، اور وہ برباد ہو جائے، اس کا ککھ نہ رہے۔ اس نے صرف تبت یا کہا تھا،
تبریدہ کہا تھا، اللہ کریم نے اس پر تب بڑھا دیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، کچھ نہ بچے اس کا۔